وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بالکل آپ کی بات درست ہے، شکر الحمدللہ کہ ہم پھر ایک اور بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ ایک تو ہمیں پچھتا رہے تھے کہ پہلے جو پیسے پھنسا دیے، اور ہم ہمارے بہت پیارے 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 دوست جو تھے، بڑے بڑے نام جو مسیحا بنے ہوئے ہیں آن لائن بزنس کے حوالے سے، کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہم بڑے ہمدرد ہیں آپ کے، کہ مزید شکر ہے کہ ہم نے پیسے اور نہیں پھنسائے۔ اور ہمیں تو پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ کیش ورک جو ہے نا، جو راجہ صاحب ماشاءاللہ لیڈ کر رہے ہیں، یہ بالکل سیف الرحمن نیازی کی ہے۔ سیف الرحمن نیازی کے ساتھ کوئی پارٹنر ہو سکتا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ کلہم یا کلیتاً راجہ ریاض کی ہے تو یہ غلط بات ہے۔ بہرحال راجہ صاحب بھی ہمارے لیے بڑے عزت والے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن دیکھ لیں سیف الرحمن نیازی کا یہ حال ہے۔ اور میں نے راجہ صاحب کے گروپ میں کل پرسوں جو وائسیں سنی ہیں، راجہ صاحب کے وکیل نے باقاعدہ ایک کہہ لیں کہ بندہ چھوڑا ہوا تھا، اور جو فیصلہ آباد میں ڈیٹ تھی، اسی گروپ میں ایک بات شیئر ہوئی تھی کہ فیصلہ آباد سے بندہ اریسٹ ہو گیا۔ سیف الرحمن نیازی عدالت میں ہی پیش نہیں ہوا۔ جو بندہ کیش ورتھ کا ایک ممبر ہے، وہی ابھی جو یہ وڈرال انہوں نے دینے ہیں، اب وہ 20 کا ان کو لارا لگایا جا رہا ہے کہ 20 تک آپ کو مل جائیں گے۔ تو پہلے تو 10 تھا، پھر 12 تھا، اب 20 تک آ گئے ہیں، اور آج یہ ڈیٹ پڑ گئی ہے 26 کی۔ تو یہی تھا نا کہ 19 کو کیا بنتا ہے، تو 26 کو ہم دے دیں گے۔ شاید ممکن ہے کہ ان کو یہ ایک دفعہ مل بھی جائیں، ایک دفعہ مل جائیں، اور پھر 2 مہینے یہ بھی آرام سے ہمارے طرح بیٹھیں۔ چلو کم از کم ان کو بھی درود شریف پڑھنے کا موقع مل جائے گا نا۔ تو وہ بندہ بڑی وائسیں پڑی ہوئی ہیں ابھی بھی اس گروپ میں، کئی دوست ہوں گے ان کو سن لی ہوں گی، تو بڑی بے دردی کے ساتھ کہ یہ بندہ کب تک ہمیں جھوٹ بلائے گا سیف الرحمن نیازی۔ اور جو ان کے بھائی ہیں راجہ ریاض صاحب، چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی کہہ لیں، انہوں نے بھی بالکل نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو ایک وکیل کے ذریعے انہوں نے کال کی اس بھائی نے، اور پتہ کروایا کہ یار مجھے خود راجہ ریاض نے بولا ہے، میں خود ادھر آیا ہوا ہوں، عدالت میں ہوں، اور یہ بندہ جو ہے وہاں پر ماشاءاللہ آرام فرما ہے، سیف الرحمن نیازی، جس طرح اس کی عادتیں ہیں ایشیو میں، تو وہ تو کسی اچھے ہوٹل میں یا اچھی جگہ پر، محفوظ جگہ پر باحفاظت جو ہے آرام فرما رہا ہے، اور کوئی عدالت کی پیشی پہ نہیں گئے جی میرا فلانا بندہ نہیں آیا، میرا فلانا بندہ نہیں آیا۔ مقصد یہ کہنے کا کہ وہ بندہ جو ہے اپنا 4 پیسے وکلاء کو دے کے، یا جو بھی اس وقت کا جو جج صاحب ہوں گے، ان کو جو بھی ان کی فیس بنتی ہوگی، وہ ان کا آپس میں جو ہے نا کمپرومائز ہو گیا۔ اور وہ 3 جو ڈیٹیں تھیں، 3 دفعہ جو ڈیٹیں پڑی تھی ایف آئی والوں کی، تو اس میں یہ بندہ شامل تفتیش نہیں ہوا۔ اور آج کی ڈیٹیل کیا ہے اب تو کوئی پتہ ہی نہیں لگتا۔ پہلے تو چلیں جاوید خان صاحب اپڈیٹ بھی دے دیتے تھے، 2-4 دوست اور بھی دے دیتے، اب جاوید خان صاحب جو اپنے کام یا مصروفیت وہ تو الگ ہو گئے۔ اگر ان کو ان کا حق مل گیا ہے تو اچھی بات ہے، اور وہ ایک سائڈ پہ ہیں، لیکن پھر بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے، گروپ بھی تو انہی کا ہے کہ بھائی کم از کم ایسے کاروبار سے بچیں، نشاندہی کریں، تاکہ ہم ان لوگوں کو وہاں سے مکمل طور پہ ان کا خاتمہ کریں۔ تو یہ تو خیر ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ پہلے 2-4 بندے تھے، وہ اب ماشاءاللہ کیش ورتھ کا بھرپور حصہ بن چکے ہیں، اور وہ آگے پھر اپنے لوگوں کو، جو ہماری طرح کے معصوم لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ میں خود کرنے والا تھا، میں نے بڑا سوچ کے دعائیں کر کے پھر میں نے کرنے والا تھا۔ میں نے کہا یار چلو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اتنے مہینے میں کم از کم ہمارا وہ اماؤنٹ نکل آتا ہے، اس کے بعد رہا معاملہ پرافٹ والا، یہ 2-2.5 سال نہ بھی چلے، 2 سال چلے، کم از کم جو ہمارا سابقہ بقایا ہے بقیہ وہ تو نکل آئے گا نا۔ 30% کر دیتے ہیں، چلو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ رہے کہ یہ سب ڈرامے بازی ہے۔
یہ بھی شکر ہے چلو ایک دفعہ تو جو پھنس گیا سو پھنس گیا، مزید تو نہ مروائیں اپنے آپ کو. تو یہ بات ہے. بہرحال یہ ویسے میرا جہاں تک اندازہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اوپر افسران بالا تک یہ جو ہے نا پہنچانی چاہیے، اور ہمیں ہر اضلاع میں کم از کم جو کچہری ہوتی ہے، کورٹ ہوتی ہے، وہاں کسی وکیل سے مل کر بھی اپنا رابطہ، اپنی کوشش تیز کرنی چاہیے. اور سپریم کورٹ یا جو چیئرمین نیب ہے یا ایف آئی اے کا جو بھی آفیسر ہے، ہیڈ جو ہوتا ہے، وہاں تک ان کا پوسٹل ایڈریس پہ ان کو لازمی جو ہے نا ہمیں اپلیکیشنیں بھیجنی چاہیے. ہمارا حق جب بھی ملے، یہ نہیں کہ ہمیں 26 کو ہی مل جائے گا، ظاہر ہے فرد جرم یہ وہ کئی چیزیں ہوں گی. ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ آج بھی اگر اس پہ کوئی کارروائی ہوتی ہے، پیش رفت ہوتی ہے، تب بھی تقریباً یہ 6 مہینے سال لگ جائیں گے کلوز ہوتے ہوئے. لیکن یہ کہ کم از کم اتنا تو مضبوط کریں کہ یہ بندہ جو حرام کھا کر بیٹھا ہوا ہے یا حرام کھا رہا ہے، آگے اپنا بزنس چلا رہا ہے، تو ان کا بھی تو کچھ نہ کچھ تو نکلے. اور لینے کے لحاظ سے تو الحمدللہ ہمارے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، پورا کیا کہتے ہیں دنیا کو بھی کھا لیں تب بھی ان کا گزارا نہیں ہونے والا. تو چلو ہماری نہیں تو کم از کم ان وکلاء کی موجیں ہوں گی، ان ججز کی موجیں ہوں گی، چلو ان کا تو اچھا خاصا گزارا ہو جائے گا. ہمارے تو جو ڈالر جانے تھے وہ تو ہم خدا کے سپرد ہی کر دیں گے. ظاہر ہے کیا کر دیں گے، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو بیچارے اس دنیا سے بھی چلے گئے ہیں ہی نہیں، ان کے بچے جو ہیں نا وہ رل گئے. تو ظاہر یہ سارا ہی جو ہے ایک دن اللہ نے ضرور پوچھنا ہے، ضرور وہ محاسبہ تو کرے گا انشاءاللہ تعالی. جو بھی اس میں ہیں ملوث ہیں، ایک بھی نہیں بچے گا. پہلے وہ بی بی آسمہ صاحبہ بھی ہوتی تھی، آج کل وہ بھی پتہ نہیں کہاں ہے. بہرحال جنہوں کو اپنے کچھ حقوق کچھ مل گیا، ان کو نیب نے بھی کہا ہے کہ تم نے بات نہیں کرنی ہے. وہی جس طرح عمران خان کے جو تحریک انصاف والے ہیں، استحکام پارٹی میں آ جاؤ، عمران کے خلاف بات کر لو تم بری الزماں. تو یہاں پر تو سارا یہ سسٹم چل رہا ہے. تو ہم کم از کم چلو افسران کے ساتھ ہی مل کر، ان عہدیداران کے ساتھ ہی مل کر، افسران بالا کے ساتھ چلے، ہمیں نہ ملے کم از کم ان کو تو ملے نا. لیکن اس بندے کو تو یہ نا کہ ان کے پلے بھی کچھ بھی نہ رہے. تو اپنی کوشش بہرحال ہمیں جو ہے نا تیز کرنی چاہیے. 26 بھی یہ آئی، دن کتنے رہ گئے؟ ایک ہفتہ ہی ہے نا، ہفتے کی ڈیٹ پڑ رہی ہے. ظاہر ہے ایک ہفتہ ڈیٹ دی ہے تو 4 پیسے تو اس کے بھی لگے ہوں گے. ان کے کون سے کوئی وہاں پر خالہ کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل یا جج جو ہیں، جو ان کو کہا ہوگا کہ جاؤ بیٹے تم پھر آنا ایک ہفتے کے بعد. تو کچھ تو بہرحال ضرور اس نے بھی ان کو دیا ہوگا جو ان کا کرایہ لگتا ہے.